بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نسیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 77 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر انسانی ذہن پر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ حیات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور انتہا کہاں تک ہے۔ جب ہم ابتدا اور انتہا پر تفکر کرتے ہیں تو منکشف ہوتا ہے کہ ہر ابتدا انتہا تک پہنچنے کے لیے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مرد حق۔ سوال: ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی تمام تر تعلیمات کی تکمیل کے باوجود انسان نے اختلاف و انتشار و بیزاری، خون ریزی اور ہلاکت انگیزی مکمل طور پر ختم نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جواب: غور و فکر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ انسان کا صرف اور صرف اپنی عقل ہی کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ بلا شبہ عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ اگر انتہا عقل ہی انسان کے لیے کافی تھی تو پھر پیغمبروں کے بھیجنے اور وحی کی رہنمائی عطا فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ تمام مادی اشیاء کی طرح عقل کی بھی محدودیت ہے، وہ وہیں تک ان کی رہنمائی کر سکتی ہے جہاں تک اس کی حد ہے۔ مادہ میٹر و رائے مادہ اینٹی میٹر کی لامحدودیت کو کیسے پا سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس عقل نے انسان کو فکر و عمل کی انتہائی بلندیوں پر پہنچایا، وہیں اسے درماندگی اور پریشانیوں کے گہرے گڑھوں میں بھی دھکیلا ہے۔ آج نو انسان ہلاکت و خون ریزی اور خوف و انتشار کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور انسان جب تک عقل کو ہدایت الہی کے تابع نہیں کرے گا، اس کے مسائل یوں ہی لاینجل رہیں گے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہر دور میں ہدایت الہی کی روشنی پھیلاتے رہے، مگر نو انسانی کے بیشتر افراد کو ان کی فکر کے اسی تضاد نے حقیقت تک نہ پہنچنے دیا۔ مشہور محقق اور نامور مصنف ڈاکٹر سید حسن نصر نے اپنی مشہور کتاب 3 مسلم سٹیجز میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ شیخ ابن عربی کا زمانہ 6 سے 7ویں ہجری کا ہے۔ اس زمانے میں ابن رشد کا طوطی بولتا تھا، جنہوں نے ارسطو کی تعلیمات کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ شیخ اکبر کے والد کے بہترین دوست تھے۔ ابن رشد نے شیخ ابن عربی کا بہت تذکرہ سنا تو ان کے والد کے ذریعے شیخ سے ملاقات کے خواہاں ہوئے۔ چنانچہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے ابن رشد سے اپنی ملاقات کا احوال یوں بیان کیا ہے: جب میں مکان میں داخل ہوا تو اس فلسفی مرد نے مجھ سے بہت محسنیت اور گرم جوشی کا اظہار کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں۔ میں نے جواب میں کہا، ہاں۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھے کہ میں ان کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، مگر اب میں ان کی خوشی کی عادت سے آگاہ ہو چکا تھا، چنانچہ ساتھ ہی میں نے نہیں بھی کہہ دیا۔ ابن رشد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے اس کے بارے میں انہیں شک پڑ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے اشراق و الہام کے توسط سے کون سا حل معلوم کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں اور نہ۔ ہاں اور نہ کے مابین نفوس اپنے مادے سے فرار ہوتے ہیں اور گردنیں اپنے بدنوں سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ابن رشد یہ سب سن کر زرد پڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ کلمات بندگی نکلے، لا حول ولا قوت، اس لیے کہ جس امر کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا وہ اسے سمجھ گئے تھے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہماری ملاقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں کسی اور موقع پر ان سے دوبارہ ملاقات کا خواہاں ہوا۔ عنایت ایزدی کے باعث وہ عالم مخفی میں میرے سامنے آ گئے، اور اس انداز میں کہ میرے اور ان کے درمیان روشنی کا ایک پردہ حائل تھا اور میں اس پردے میں انہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں وہاں ہوں۔ در حقیقت وہ غور و تأمل میں یوں مستغرق تھے کہ میرے بارے میں آگاہ ہو ہی نہ سکے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، ان کا تفکر و تأمل انہیں وہاں نہیں لے جا سکتا جہاں میں ہوں۔ بعد ازاں ان سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ ابن رشد مراکش میں انتقال کر گئے۔ ان کا جسد خاکی کرتبہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ واقع ہے۔
ان کا تابوت بار برداری کے جانور کے ایک پہلو میں لدوایا گیا تھا، دوسرے پہلو میں ان کی تصانیف لا دی گئی تھی تاکہ توازن برقرار رہے۔ ابن عربی نے اس موقع پر کہا، میں اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو خود سے کہتا ہوں، ایک جانب شیخ، دوسری جانب تصانیف، ہائے میں کس قدر خواہاں ہوں کہ پتہ چلے کہ اس کی امیدیں بر آئیں یا نہیں۔ موجودہ دور کے عظیم سائنسدان قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتہ کو دہراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ انسانی ذات یا انا ہے جو رب سے جدا نہیں ہو سکتی، اور یہی معرفت الہیہ کا پہلا قدم تو وہ معرفت الہیہ سے محروم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، انا کے صفت الہیہ میں جذب ہونے کی کئی منزلیں ہیں، اور پہلی منزل ایمان لانا ہے، اور اس ایمان کے بارے میں قرآن پاک نے اپنی ابتدائی آیت میں شرائط بندی کر دی کہ اس عظیم المرتبہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں اللہ سے ڈرنے والوں یعنی ان لوگوں کے لیے جو برائی سے بچنا اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں اس راستے پر چلنے کا رجحان ایپٹیچیوڈ ہے، صرف ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس حوالہ کے بعد قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری و لازمی ہے۔ اب اس کی روشنی میں تمام بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو صرف اور صرف عقل کی موشگافیوں پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے اس حیات و کائنات کو سمجھنا اور اس کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتے ہیں، وہ کس قدر نادانی میں مبتلا ہیں اور کیوں اس حیات و کائنات کی صداقتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابن رشد اور شیخ اکبر محی الدین عربی کا اس سے پہلے بیان کردہ واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ عقل صرف ہاں کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ زندگی کی حقیقت نفی اور اثبات میں مضمر ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساخت میں نسمہ، نظر نہ آنے والی روشنی، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی ساخت میں موجود چھوٹے سے چھوٹے کم ترین جز کی بنیاد دو قسموں پر ہے، ایک منفی اور ایک مثبت، اور انہی دو صلاحیتوں کے توازن کا نام نسمہ ہے۔ گویا نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو کسی بھی وجود کی ابتدا کرتی ہیں، اور حرکت اس جگہ ان لکیروں کو کہا گیا ہے جو ہمارے اطراف خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ ان میں کوئی فاصلہ ہے اور نہ وہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور یہی وہ لکیریں ہیں جو تمام مادی اجسام کی بناوٹ میں اصل بیس کا کام دیتی ہیں۔ ٹائم اسپیس کا قانون۔ روحانی سائنسدان قلندر بابا اولیاء نے کائنات کی اصل کے بارے میں تمام رموز کو کھول کر عوام الناس کے لیے عام کر دیا۔ اب اس میں دو نکتے بہت اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے روحانی علوم کا حصول عوام الناس کے لیے قریب ناممکن تھا۔ دوسرے، جو چند طالبان حق اس راہ میں قدم رکھتے تھے، ان کو اتنی طویل صبر آزما مشقتوں سے گزرنا پڑتا تھا کہ ان میں سے بہت کم کو ہی گوہر مقصود ہاتھ آتا تھا۔ بزرگان کرام خود بھی ان علوم کی عام اشاعت سے حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ اس بات سے اس دور کے جبر کا بھی ایک عام اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مطلق العنان بادشاہتیں اور سلطنتیں قائم تھیں، جبکہ عام مسلمان گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے اذہان محدود اور فرسودہ رسوم و روایات کے اس درجہ پابند ہو چکے تھے کہ نئے انداز سے کوئی بات کرنا فساد برپا کرنا ہو جاتا تھا۔ موجودہ دور میں قلندر بابا اولیاء کی نگاہ حقیقت بین و زمانہ شناس نے آنے والے دور کی جھلک دیکھی تو انہوں نے ان تعلیمات کو ان کی تمام تر حقیقتوں اور سچائیوں کے ساتھ عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی عارفانہ نگاہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مادی ترقی کے اس عروج کے بعد جو ماحول پیدا ہوا، اس میں انسان روحانی سچائیوں اور اپنے خالق کی تلاش میں ضرور سرگرداں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس امر کو ضروری سمجھا کہ انسان کے ایمان کی پیاس کی تشنگی کے لیے حقیقت اور سچائی پر مبنی رموز کو واضح انداز میں بیان کر کے آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کتاب لوح قلم میں ایک جگہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کر دیا، مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے معاشی ہوں یا نظریاتی، نو انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سی بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے، اور بقا کے ذرائع قرآنی نظام توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں نہیں مل سکتے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کس قدر سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اب آئیے ٹائم اینڈ اسپیس کے قانون کی طرف۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تمام اجسام نسمہ کی حرکات کا مجموعہ ہیں۔
اور ان کی لکیریں ہی تمام مادے اجسام میں آپس کے رابطے کا کام دیتی ہیں۔ یہ لکیریں کیا ہیں؟ یہ مفرد اور حرکت کا مجموعہ ہیں۔ نسمہ کی یہ حرکت جب مفرد وضع پر رہتی ہے تو یہ قہری پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان حرکات کے مجموعہ میں جتنے بھی نقش و نگار بنتے ہیں وہ جنات یا جنات کی دنیا ہیں، اور جب یہی حرکات اور تانے بانے کی طرح ایک دوسرے کی مخالفت میں حرکت کرتی ہیں تو ان سے جو نقش و نگار بنتے ہیں اسے انسان یا انسان کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بھی دو درجہ ہیں۔ جب تک یہ حرکات غیر محسوس درجہ میں رہتی ہیں تمثل کہلاتی ہیں اور نظر نہیں آتی، اور جب یہ حرکات محسوس دائرے میں آ جاتی ہیں تو یہ جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو مادیت یا مشاہدے کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ پہلے مرتبے کا نام عالم ارواح ہے اور دوسرے مرتبہ کا عالم مثال، نیابت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق دنیا و کائنات کے امور کو سر انجام دینا نیابت کہلاتا ہے۔ انسان جب نیابت کے اس درجہ کا ادراک کر لیتا ہے تو اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ اس حیات و کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ایسی نہیں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے نور پر قائم نہ ہو، یعنی تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیڈ ہو رہا ہے، اور جب یہ تجلی اس پر سے ہٹ جاتی ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے اور باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اپنی پوری آن بان کے ساتھ جلوہ فگن ہے تو پھر یہ بگاڑ، یہ انتشار، یہ شر، یہ فساد کہاں سے آتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام حیات و کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی قانون کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ ہر کام کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے۔ جب وہ اس ضابطہ سے ہٹتا ہے، کسی خرابی یا عدم توجہی کی وجہ سے اس میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اس روشنی میں جو کائنات کے محدود سے محدود ترین ذرے تک میں گردش کر رہی ہے، اس کی رفتار اور فریکوینسیز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اس خلل کی وجہ سے ناخوشگوار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً بجلی کی منفی اور مثبت برقی رو جب تک اصول اور ضابطے کی رو سے بہتی رہتی ہے مفید اور کارآمد نتائج پیدا کرتی ہے، اور جب کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہی قہر بن جاتی ہے، جس کو عرف عام میں شارٹ سرکٹ کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جب اشخاص کی طرف واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ ناگہانی آفت، قسمت، تقدیر کہہ کر سوچنے کی راہ بند کر لی جاتی ہے، حالانکہ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق تجلی جو ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے اس کی طرف فیڈ کرنے لپکتی ہے، مگر جب شخص مذکور اپنے جسم کے محدود ترین خول میں تعفن یا کثافت پیدا کرتا ہے تو پھر یہی تجلی اس سے بے رخی اختیار کر کے ان قوتوں کی طرف چلی جاتی ہے جو خیر کی پاکیزگی اور نفس مطمئنہ کی حلاوت سے معمول ہوتے ہیں، اور اس طرح انہیں شاد کام کرتی ہے، اور خیر کا یہ سرکل جاری و ساری رہتا ہے۔ قرآن میں سورت مطففین میں اور حدیث میں بیان کردہ دنوں کا زنگ یعنی تعفن اور کثافت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا وہ کام کریں کہ ہمارے اندر وہ کثافت و تعفن پیدا نہ ہو جو خیر کی تجلی کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہم محروم و مایوس و منتشر رہ جاتے ہیں۔ اس کا واحد طریقہ، جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں بیان کیا گیا، اپنے اندر یقین و ایمان کا پیدا کرنا ہے۔ یہ یقین کا پیٹرن ہی ہے جو ہماری ذات میں جتنا مستحکم ہوگا اتنا ہی ہم اللہ کی معرفت سے اور حیات و کائنات کی اصل سے واقف ہو سکتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ یقین، یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہماری عقل سے وجود میں آتا ہے تو یہ نہایت ہی ناپائیدار بنیاد پر ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ ایمان ہمارے نفس، ہماری انا یا روح کی گہرائی سے وجود میں آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پائیدار بنیاد ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح ایک امر ربی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہمیں عطا کی گئی ہے، اور یہی وہ پائیدار چیز ہے جو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے گی۔ جب ہم اس پر مزید تفکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبودیت و حقانیت پر استوار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گراں بہا عطیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بحد بشریت ہمیں عطا کی ہیں، اور یہی وہ تحفہ ہے جس
اس نے ہمارا رشتہ تمام کائنات سے جوڑ رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ شعوری طور پر واضح ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جسم دراصل ایک عارضی لباس ہے جسے ایک وقت خاص تک ہمیں پہنے رہنا، اور اس کے بعد ہماری اصل یعنی روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں اپنے اوپر گزرے ہوئے احوال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ اب یہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قدسی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس نے اس حسین و جمیل اور محیر العقل کائنات کو بکمال محبت تخلیق فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تمام صفات میں رحمت اور قدرت غالب ہے، چاہے وہ القیت کی صفت ہو یا رزاقیت کی، ان تمام میں رحمت ہی رحمت ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ خود بے نیاز ہے، مقدم ہے، اول ہے، آخر ہے، باطن ہے، ظاہر ہے۔ غرض وہ کیا نہیں ہے، کون سی خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے، کون سی بڑائی ہے جو اس میں نہیں سمائی ہے، مگر اس انسان نے جس کے لیے نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، کبھی سوچا کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ صرف ہمارے لیے، کیونکہ اس کی رحمت اس کی ہر صفت پر غالب ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں ہمارے آئینہ خانے ہی سے فرصت نہیں، خود ہی بنتے ہیں، خود ہی سنورتے ہیں، اور خود ہی ان آئینوں کو توڑ دیتے ہیں جو ہماری اصل شکل ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کائنات کی اصل تعمیر ہے، اس میں تخریب چل نہیں سکتی۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کائنات کے گہنے سے واقف ہو کر اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ قلندر بابا اولیاء ان پاکیزہ بزرگوں میں سے تھے جنہیں عقل و شعور کی آگاہی حاصل تھی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے ان تعلیمات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنے علم و عمل کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ آج مادیت کے مارے ہوئے ذہنوں کو جتنی ضرورت ان تعلیمات کی ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ قدرت اپنا کام کر کے رہتی ہے، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کوئی دوسری قوم اٹھے گی اور یہ کارنامہ ان کے سر رہے گا۔ انسان کا مستقبل توحید الہی کے نور میں پوشیدہ ہے۔ جس دل میں ایمان کا کوئی بھی ذرہ پوشیدہ ہے وہ اس نور سے منور ہو جائے تو ایک عالم روشن ہو جائے، اور یہ حیات و کائنات اپنے خالق کے نور سے حیات نو کے گلزار کھلا دے گی۔ قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات پر جتنے غور و فکر کی آج ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانیت کے در پر ایک مرد قلندر کی صدا اس کی حیات نو کی دلیل ہے۔ اے گوش حق نشینو، اس صدا کو اپنے ذہن و دل میں جذب کر لو کہ یہی وقت کی ندا ہے اور اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر ہم بنظر غیر دیکھیں تو طرز فکر ہی کائنات کا حسن بھی ہے اور کائنات کی بدصورتی بھی ہے۔ حسن ان معنوں میں کہ طرز فکر اگر مثبت ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن کرنوں کی طرح ہمارے رگ و پے میں سما کر ہمارے اعمال و کردار کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیتا ہے جن سے محبت، خلوص و اثار اور انسان دوستی پروان چڑھنے لگتی ہے، اور اگر طرز فکر منفی ہے تو معاملات اس کے بالکل برعکس نمودار ہونے لگتے ہیں۔ دراصل یہ پوری کائنات ایک ایسا عکس خانہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بھی عکس پڑ رہا ہے، پلٹ کر یہ وہی عکس ہمیں دکھا رہی ہے۔ اگر ہم اس کے ارد گرد پھول ہی پھول بکھیر دیتے ہیں تو اس کے آئینے ہمیں پھول ہی دکھاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے سامنے کانٹوں اور خس و خاشاک کا ڈھیر لگا دیں تو ہماری نگاہیں کومل اور خوش رنگ پھول ہرگز نہ دیکھ سکیں گی، ہمیں کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے جن کی چبھن تک ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں گے۔ اگر ہم ذرا گہرائی میں جا کر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہر عمل کی عکس بندی ہو رہی ہے، اور جن معاملات سے انسان نبردآزما ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام اس عکس بندی کی تصویری شکلیں ہیں۔ نتائج مثبت انداز میں بھی آ رہے ہیں اور منفی انداز میں بھی آ رہے ہیں۔ یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ نتائج کی یہ دو صورتیں کیوں ہیں، صرف مثبت یا صرف منفی نتائج ہی کیوں برآمد ہوتے ہیں۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ سورج کی شعاعوں سے تپش ہی پیدا ہوتی ہے اور چاند کی کرنیں فضا میں ٹھنڈی لہریں بکھیرتی ہیں۔
ٹھیک یہی حال انسان کے طرز فکر کا ہے۔ اگر خیالات میں پاکیزگی، محبت کی ہمہ گیری، انسانی قدروں میں موجود ہوگی، جھوٹ، بے ایمانی، فریب اور غصے سے نفرت ہوگی، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت افراد معاشرہ کا شعار ہوگا، تو یہ تمام کا تمام انداز فکر مثبت لہریں بکھیرنا شروع کر دیتا ہے اور فضا دھنک رنگوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ اور خود انسان چونکہ انہی فضاؤں کا باسی ہے، لہٰذا اس کے اپنے دامن میں بھی دھنک رنگوں کی بہار بسیرا کر لیتی ہے اور غم و الام اس کے پاس بھٹکنے بھی نہیں پاتے۔ منفی طرز فکر شیطانی وسوسوں اور کثافت سے لبریز ہوتی ہے۔ جس طرح آتش فشاں پھٹ کر گرم لاوا انڈھیلنے لگتا ہے اور آس پاس کی سرسبز و شاداب وادیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اسی طرح منفی طرز فکر کا حامل انسان اپنے اندر ایک بتی جلا لیتا ہے جس میں وہ خود بھی جلتا رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی اسی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ غصہ، مکر و فریب، بے ایمانی، ہوس، زر، ظلم و ستم، منافقت اور اسی قسم کی تمام برائیاں منفی طرز فکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ منفی طرز فکر ہی تو تھی جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے اور لاکھوں انسان آن واحد میں لقمہ اجل بن گئے، اور آج بھی اسی منفی طرز فکر کا حامل انسان اس کوشش میں سرگرداں ہے کہ ایسے مہلک ہتھیار بنائے جائیں جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی جانیں لے سکیں۔ یہ کیسی بے حسی ہے کہ آدمی آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ شعوری سطح اس قدر گر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا، وہ اپنے منصب کے تمام اختیارات بھلا بیٹھا اور اپنی ہی قبر خود اپنے ہی ہاتھوں کھودنے لگا۔ جس شاخ پہ بیٹھنا ہے اسے ہی کاٹ ڈالتا ہے اور خود ہی ذلت میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے پرپیچ گلیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ انسانوں سے تو اللہ کی محبت کا یہ حال ہے کہ جب بھی نوع انسانی اپنے منفی ارادوں کی تکمیل میں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچی، اسی دم اللہ پاک نے ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا، اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات یہی رہی کہ انسان صرف اور صرف مثبت طرز فکر کو ہی اپنائے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی سرخروئی حاصل کرے تاکہ مصائب و آلام اور جملہ پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ختم ہوا۔ آپ کی آمد تمام عالمین کے لیے باعث رحمت قرار پائی۔ آپ پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے تفکر کی نئی راہیں کھلتی ہیں، یہ کتاب مبین اپنے ظاہر و باطن کی وسعت میں گو نہ گو آسمانی نعمتوں کی ایک بھرپور کائنات ہے جو انوار خداوندی سے منور، درخشاں اور سماوی علم و حکمت سے بھرپور ہے، جس میں رب جلیل و کریم نے اپنی رحمت بے پایاں سے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ مثبت طرز فکر کو اپنے اندر متحرک کرنے کے لیے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو سدھارنا پڑے گا، کیونکہ دنیا ظاہر میں ایک بار توڑا ہوا بت پھر کبھی اپنے آپ درست، سالم اور بحال ہو کر بت نہیں بن سکتا، مگر آدمی کے اندر نفس یا خود نمائی کا صنم بت ایسا ہے کہ اسے بار بار توڑ کر ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر بار از خود زندہ ہو جانے والا جادوگر ہے۔ حقیقت میں ہم قرآن پاک کی روح سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کا فہم و ادراک ہم سے چھن گیا ہے اور اس محرومی نے ہمیں اپنی اصل سے جدا کر دیا ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ اپنی اصلیت و حقیقت سے دور ہو گئے۔ بالفاظ دیگر وہ بیماری ہے جن کے علاج کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا تھا کہ ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ کر بحقیقت عکس آدم ہو جائے، مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن کی روح کو سمجھ لیں اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن پاک کو صرف ثواب کی خاطر نہ پڑھا جائے بلکہ اللہ پاک کے فرمان پر غور و فکر کیا جائے، گہرائی میں جا کر انہیں سمجھنے کی صحیح کی جائے۔ اس طرح شعور کی سکت بڑھتی جائے گی اور پھر ذہن میں قرآن پاک کی روح کے اسرار و رموز کی تجلیات جگمگا اٹھیں گی اور دلوں میں یہ صدائے بازگشت سنائی دینے لگے گی کہ قرآن پاک اول تا آخر مثبت طرز فکر اور مثبت طرز عمل کی ہی دعوت دے رہا ہے اور تمام منفی اعمال سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔
امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات کا محور یہی ہے کہ ذہن انسانی میں اللہ کی مرکزیت قائم ہو جائے اور اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کی جو مستحکم ڈور ہے اس ڈور کے جول کو ختم کیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے ذہن انسانی کو اللہ سے ہم رشتہ کر دیا جائے، کیونکہ دنیاوی اسباب میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ وہ ہر آن انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ افکار کی تقسیم در تقسیم اور خیالات کی یلغار نے انسان کو ریزہ ریزہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس بکھرے ہوئے انسان کی یکجائی سے اس کا تشخص اجاگر ہو کر سامنے آ سکتا ہے۔ اس یکجائی کے لیے ہمیں اللہ کی مرکزیت کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، یعنی انبیاء کی طرز فکر کو اپنانا پڑے گا کہ کسی بھی شے سے انسان کا تعلق براہ راست نہیں ہے بلکہ اللہ کے توسط سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرز فکر یہ تھی کہ کسی بھی چیز کی طرف ان کا خیال جانے سے پہلے ان کے ذہنوں میں اللہ کا خیال آتا تھا۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے ذہنی مرکزیت کے قیام کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نماز کا قیام اللہ سے ربط کا بہترین ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ خلوص نیت سے نماز قائم کی جائے۔ باب چہارم، تعویذ اور ہند سے کیا کام کرتے ہیں؟ سوال: ایک صاحب کئی سال سے خارش کے مرض میں مبتلا تھے، آپ کے مشوروں سے مستفید ہو کر پوری طرح صحت یاب ہو گئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں روزانہ 7 عدد عناب کا پانی پینے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ وہ نہیں معلوم کتنی مصفی خون دواؤں کا استعمال کر چکے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعویذ میں ہندسہ اور دوسری مختلف شکلوں کا کیا مطلب ہے اور یہ ہندسے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صفت ہے اور اللہ تعالیٰ خود احسن الخالقین ہیں۔ مفہوم واضح ہے، یعنی دوسری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت تخلیق کر سکتی ہے۔ بالفاظ دیگر، انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مفید یا تخریبی رد و بدل کر سکتا ہے۔ مثلاً آگ اللہ کی تخلیق ہے، ہم اس تخلیق سے تعمیر اور تخریب کے دونوں کام لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ہم نے حدید، لوہا دھات نازل کیا اور ان میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں، مگر اسی لوہے سے جہاں انسانی فلاح و بہبود کے لیے بڑی سے بڑی مشینیں تیار کی جاتی ہیں، وہاں اس دھات کو تخریب میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ بائینہ یہی صورت کائنات میں موجود ہر اس شے کی ہے جس پر قدرت نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ انسان کے اندر کام کرنے والی ساری صلاحیتوں کا دار و مدار ذہن پر ہے۔ ذہن کی طاقت ایسے ایسے کارنامے انجام دیتی ہے جہاں شعور بھی ہراساں اور خوف زدہ نظر آتا ہے۔ انسان کی ایجاد کا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک معمولی ذرہ ایٹم کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اس ایک ایٹم سے لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، یعنی ایٹم کو لاکھوں اشرف المخلوقات انسانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر تخلیق میں مخفی اور پوشیدہ طاقتوں کا ایک سمندر موجزن ہے اور ان ساری طاقتوں کی اصل روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، عملیات اور تعویذ میں بھی یہی روشنی کام کرتی ہے۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے روشنی پر اس کو تصرف کا اختیار دیا گیا ہے۔ تعویذ کے نقوش میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں وہ ذہنی انسان کے تابع ہیں، لیکن یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ کسی بھی عمل کے صحیح نتائج اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہماری صلاحیتیں، دلچسپی اور یکسوئی ایک جگہ مرکوز ہو۔ اب صفحہ نمبر 87 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔